الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مشير له، ولا حاجة له ولا ولد له ولا معين له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحسيننا وجميلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی. اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی. شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی. شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی. شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی. وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ. کسب میں دنیا کے رہا بس، دین کی دولت کچھ نہ کمائی. کسب میں دنیا کے رہا بس، دین کی دولت کچھ نہ کمائی. وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی. خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی. خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی. مجھ سا کوئی بدکار نہیں ہے، کون سی میں نے کی نہ برائی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ. اپنی رضا میں مجھ کو بسا لے، اپنی یاد میں مجھ کو مٹا دے. اپنی رضا میں مجھ کو بسا لے، اپنی یاد میں مجھ کو مٹا دے. کر دے فنا سب میرے ارادے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. سن لے میرے تو اے میرے نالے، اے میرے نالے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ.
لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کو ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجا۔ تمام نبیوں کا مقصد تھا کہ ان کی امتیں اللہ رب العزت کو پہچان کر ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں اور کتنی ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، یعنی حتی الامکان اللہ رب العزت کی ذات یہی کوشش کرتی ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ تو یقیناً توبہ کے تعلق سے بہت اہم گزارشات پیش کی گئیں۔ اب جس رب سے ہمیں توبہ کرنی ہے اس کو پہچاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یوں تو ہر انسان جانتا ہے پرانی باتیں ہیں، لیکن بار بار ہم اللہ رب العزت کی باتیں کریں تو یقیناً ہمارے دل کے اندر ایمانی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پھل بیچنے والا، جبکہ اسے پتہ ہے کہ میرے پاس جو پھل ہیں جس کے ذریعے گلی کوچوں کے اندر آواز لگاتا ہے وہ پھل بہت خستہ ہے ان کے مقابلے میں جو مارکیٹ کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود صبح سے شام تک گلی کوچوں کے اندر ان کی فضیلتیں بیان کرتا پھرتا ہے۔ ایک سبزی بیچنے والا صبح سے شام تک اپنی گلی سڑی سبزیوں کی تعریف کرتا ہے۔ دنیاوی ساز و سامان بیچنے والے جبکہ انہیں اپنے مال کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن پورے دن اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور سامنے والا جب حقیقت سے پردہ اٹھا کر ان کے داغوں کو ان کی کمیوں کو گنواتا ہے تو پھر بھی وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے ماننے والے ایسے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ 2 منٹ اپنے اللہ کی توحید بیان کرو، 2 منٹ اپنے اللہ کی بڑائی اس کی قدرت کو بیان کرو، تو شاید ہم اس کے اندر ناکام ہو جائیں۔ اتنی ہی محبت ہمیں اپنے رب سے ہے۔ ایک صاحب بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آخر وقت خانقاہ کے اندر اجازت طلبی نگاہوں سے شیخ سے اجازت لی، تو چونکہ اللہ رب العزت انسان کو بندگی کے اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ انسان صاحب کشف ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر القاء فرماتے ہیں۔ ان شیخ طریقت نے اس نوجوان سے کہا کہ ایک نوجوان، اللہ رب العزت کو کم از کم اپنے برابر نہ سمجھو تو اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھو۔ نوجوان کو غصہ آیا، 2-3 مرتبہ یہی سوال و جواب ہوئے، آخر اسے حیرانی ہوئی۔ رات میں جب اس نے قیام کیا اور سوچی سمجھی تنظیم کے تحت اس کے دروازے پر ایک سائل کو بھیجا گیا اور اس نے اللہ کے نام پر کچھ سوالات کیے، جیسا کہ معاشرے کے اندر رائج ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دیں۔ اس کے سامنے تر و تازہ کھانا بھی تھا اور خانقاہی دال اور سوکھی روٹیاں بھی تھیں۔ اس نے وہ سوکھی روٹی اور دال دی۔ جب صبح میں پھر اجازت چاہی تو پیر طریقت نے پھر یہی کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کو اپنے برابر نہ سمجھو تو کم از کم اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھنا۔ یقیناً سوچنے میں ظاہری طور پر یہ بات دوسری طرف جاتی ہے، کوئی انسان دانشہ طور پر کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اگر ان الفاظ کے مفاہیم پر ہم غور کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر انسان اسی پوزیشن کے اندر کھڑا ہے۔ اس نوجوان نے تنگ آ کر کہا، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی اللہ کی توحید کو ماننے والا، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے سے برابر اپنے رب کو سمجھے یا اپنے سے کمتر سمجھے، یقیناً عمل کرے یا نہ کرے، لیکن ہر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ یقیناً عقیدہ تو یہ ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔
کل جب سائل آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے اللہ کے نام پر آپ سے سوال کیا تھا اور آپ کے سامنے دسترخوان تر و تازہ بھی تھے اور آپ کے سامنے کھانے کی اشیاء سوکھی روٹیاں اور دال بھی تھی، آپ نے اللہ کے نام پر سوکھی دال اور روٹیاں دی ہیں، اگر آپ اپنے برابر اللہ کو سمجھتے تو کم از کم وہ تر و تازہ کھانا پیش فرماتے، اللہ سے بڑا سمجھتے تو سب کچھ اس پر قربان کرتے اور خود بھوکے رہتے۔ یقیناً آپ نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی نگاہ میں اللہ کی ذات آپ سے کم ہے۔ یہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ یقیناً ہم زبان سے نہیں کہتے، ہمارے دل کا عقیدہ بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد عورت، جو انسان بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائیں گے اور اس کے بدلے نیک زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نے ناراض کیا تو ہم ناکام ہیں۔ کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دولت مل جائے، ہمیں اقتدار مل جائے، ہمیں عہدے مل جائے، ہمیں بلندیاں مل جائیں، ہمیں جھوٹی شہرتیں عزتیں مل جائیں، ہم لوگوں کی نگاہ میں بارعب ہو جائیں، طاقت و قوت سے لیس ہو جائیں۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے، کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو انسان جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر پہنچ گیا وہ کامیاب ہے۔ اور ناکام کون ہیں؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، ناکام وہ ہے جس نے اللہ کے حکموں سے الگ اپنی زندگی کو گزارا، جس نے اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی کو گزارا، اور یہ کوئی چھوٹی ناکامی نہیں ہے۔ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، بہت بڑی ناکامی ہے اس انسان کی۔ اور ناکامی کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو انعام عطا فرمائیں گے، جو بدلہ عطا فرمائیں گے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے آگ کے شعلے اس انسان کو گھیر اور لپیٹ کے اندر عطا فرمائیں۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اس کو عذاب کے اندر گرفتار فرمائیں گے۔ اور اس تپش کا عالم یہ ہوگا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی اس کے اندر کوئی ہلکا پن پیدا ہوگا اللہ اس کی تمازت، اس کی شدت کو بڑھائیں گے اور بڑھ کر انہا لظا، ایک بھڑکیلی آگ بن جائے گی، نزاعۃ للشوا، انسان کے چمڑے کو کھینچ لے گی، تدعو من ادبر وتولا، اور ہر سرکش اور فاجر اور اللہ کے نافرمان بندے کو اس کے انجام تک پہنچائے گی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، یا عبادی فاتقون، میرے بندوں مجھ کو راضی کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رضامندی کامیابی کا اعلیٰ درجہ ہے اور اللہ کا ناراض ہونا انتہائی درجے کی ناکامی۔ سارے نبیوں نے اپنی امتوں کا یہی ذہن بنایا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے زیادہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے اندر کوئی مخلوق اللہ کی محتاج نہیں، اور اللہ اپنی عطا کے اندر سب سے زیادہ غنی ہے۔ ہماری ضرورتوں کی کوئی حد نہیں اور اللہ کی نوازشات کی کوئی حد نہیں، ہماری جہالت کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، ہماری کمزوریوں کی کوئی حد نہیں، اللہ کی طاقت و قوت کی کوئی حد نہیں۔ ہم سب مملوک ہیں، ہمارا رب ہمارا مالک ہے، ہم سب مرزوق ہیں، ہمارا رب ہمارا رازق ہے، ہم سب اپنے رب کے در پر پلتے ہیں اور ہم سب محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کی ذات ایک بے نیاز ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین کا ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے اسی وقت آسان ہوگا
جب ہم دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور زندگی گزارنے کے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو ہماری رہنمائی کے لیے، یعنی امتوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی نبی نے کبھی اللہ سے بات چیت کی درخواست کی ہو سوائے ایک نبی کے دنیا کے اندر؟ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست ہونا۔ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنا سب کچھ قربان کیا، یعنی قربانی کی آخری انتہا، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی قربان کیا۔ اپنے بال بچوں سے دور رہنا اللہ کے لیے کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے وطن فلسطین کو آپ نے چھوڑا ہے، اور اللہ کی یاد کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بات کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی تمنا کی، اور بلکہ اللہ کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے اللہ سے بار بار اس کی التجا بھی کی ہے، درخواست کی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ کوہ طور پر آپ نے اللہ سے بات کی ہے، بات کے نتیجے میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ جس سے میں بات کرتا ہوں اگر اس کا دیدار ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ جب تک ہم کسی سے گفتگو نہ کریں، جب تک آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، تو ظاہر ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے مجھے پہچانا، میں نے آپ کو پہچانا، تو ہماری ملاقاتیں بڑھتی ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے نیک بندے ہیں، اگر کبھی ہم نے ان کا تذکرہ نہ سنا ہو، ان سے ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہو سکتا۔ جن کے فضائل ہم نے سنے ہیں، ان سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بات چیت کی، اس لیے اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو یہی مسئلہ ہے، جب تک اللہ رب العزت کے فضائل اور اللہ کے کمالات، اس کی قدرت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آ سکتا۔ ہم کس ذات کی عبادت کرتے ہیں؟ آخر وہ ذات کن خوبیوں کی مالک ہے؟ ہمارا رب ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تمام چیزوں پر تمہیں یقین کرنا ہے۔ ہر نبی نے اس یقین کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ایمان، الایمان باللہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز ہے۔ دین کا سب سے پہلا اہم ستون ہے ایمان۔ اس ایمان کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ایک سبزی بیچنے والا پورے دن سبزیوں کی تعریف کرتا ہے، ایک پھل بیچنے والا پورے دن پھلوں کی تعریف کرتا ہے، ایک گلا ہوا مال بیچنے والا اپنے سڑے ہوئے مال کی تعریف کرتا ہے، لیکن ہم اللہ کے کیسے قدردان ہیں کہ 2 منٹ اپنے اللہ کی توحید ہم بیان نہیں کر سکتے، 2 منٹ اپنے اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارا رب اتنی بڑائی والا ہے کہ سب کچھ اس کے اشارے سے ہوتا ہے۔ رات آتی ہے اللہ کے ارادے سے، دن چھاتا ہے اللہ کے ارادے سے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر قیامت تک دن ہی دن کرنے لگے، کوئی رات لانے والا نہیں ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر اللہ اس کا الٹا فرما دے تو کوئی اس کو سدھارنے والا نہیں ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ جسے عزت دے وتعز من تشاء، اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، وتذل من تشاء، جسے ذلیل فرما دے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پوری دنیا اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ
کی ذات نہ چاہے تو پوری دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا رب ایسا رب ہے، لا نظیر لہو، اللہ کی کوئی نظیر نہیں ہے، لا مثال لہو، اللہ کی کوئی مثال نہیں، لا حاجت لہو، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، لا وزیر لہو، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، ولا معین لہو، اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مشورہ نہیں دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد، ہمارا رب اکیلا ہے، الہکم الہ واحد، ہمارا رب یکتا ہے، اللہ الصمد، دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ہمارے سجدہ کرنے سے اللہ کی بڑائی کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، ہمارے سجدہ کرنے سے ہماری عبادتوں کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر پوری دنیا اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دے، اللہ کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ اس آسمان کو بنانے والا ہمارا رب ہے، اس کو برسانے والا ہمارا رب ہے، چاند اور سورج کو چمکانے والا ہمارا رب ہے، ہواؤں کو چلانے والا ہمارا رب ہے، پہاڑوں کو جمانے والا ہمارا رب ہے، پانیوں کو بہانے والا ہمارا رب ہے، پرندوں کو اڑانے والا ہمارا رب ہے، چرندوں کو چہکانے والا ہمارا رب ہے، چوپاؤں کو چلانے والا ہمارا رب ہے، موت اور زندگی کا مالک ہمارا رب ہے۔ اس رب کے بارے میں یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جس دن ہمارے دل کے اندر اپنے رب کا یقین پیدا ہو گیا اس دن ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہمارے اندر یقین پیدا نہ ہوا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دنیاوی زندگی کے اندر مجھے راضی کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے مجھے ناراض کیا وہ ناکام ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیویوں کی شکایات پر ایک دربار لگایا۔ آپ کی چند بیویاں تھیں، اور جیسا کہ سوتنوں کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے انس و محبت کی کمیاں ہوتی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بیوی سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اور بیویوں کو شکایت ہوئی جیسا کہ ہوتی ہے۔ آپ نے انہیں زبانی نہیں سمجھایا، ایک عمل سے سمجھایا، پورے دربار کو سجایا، اور دربار کے اندر خزانے کی جو اشیاء تھی ان تمام سونے چاندی ہیرے جواہرات جو بھی بادشاہی خزانے کے اندر قابل قدر چیزیں تھی وہ تمام کی تمام اس محفل کے اندر جمع کی گئی، اور بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھتا ہے وہ اسی کا ہے۔ کسی بیوی نے سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پر، کسی نے خزانوں دوسرے خزانوں پر، لیکن اس بیوی نے خلیفہ ہارون رشید کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کو سمجھانے کے لیے بادشاہ وقت نے کہا کہ دنیا کی اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی، آپ نے میرے اوپر ہاتھ کیوں رکھا؟ تو اس بیوی نے کہا کہ بادشاہ جب آپ میرے ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں خود بخود میری ہو جائیں گی، یہ سونے چاندی میرے ہو جائیں گے، اگر آپ میرے ہو گئے پوری بادشاہت میری ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کہ محبت کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر میری محبت کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جس دن اللہ ہمارا ہو گئے ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ ان دنیا خلقت لکم، اللہ تعالیٰ نے سورج ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، دنیا کی چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ وخلقنا للآخرہ، اور ہمیں اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس دن اللہ رب العزت ہمارا ہو گیا یہ ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی، اگر اللہ ہمارا نہ ہوا تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہم حالات سے گھبرا سکتے ہیں کہ جب توحید کا عقیدہ ہمارے دل کے اندر ہوگا، اس یقین کو بنانے کے لیے حضرات صحابہ پر 13.5 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور یقین کیسا بنا؟ یقین پھر ایسا بنا کہ اگر راستے میں خچر دنیا سے چلا جاتا ہے تو صحابی نے دنیاوی اسباب کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں کہ اللہ آپ قیامت کے دن بھی سے زندہ فرمائیں گے، اس وقت میرے کوئی کام کا نہیں ہو سکتا، آج آپ زندہ فرما دے تو میرے کام کا ہو جائے گا۔ اللہ نے زندہ فرمایا ہے، بند شکیاں اللہ نے ان کی فریاد سے چلائی ہیں، اور آج بھی دنیا کے اندر ایسے نیک بندے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
آپ کے خاندان کے کسی فرد نے کسی دوسرے کے دانت کو شہید کر دیا، نبی نے فرمایا کہ بدلے میں کا حکم ہے السن بالسن، بدلے میں دانت لیا جائے گا۔ ان کے قریبی رشتہ دار نے کہا یا رسول اللہ آپ معاف فرما دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے وحی لے کر اور فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے معلوم کریں کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا معاوضہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ قسم اٹھا لیں کسی چیز کی تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ وہ نبی کے وہ رشتہ دار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے درخواست کی ہے بدنہ نہ لینے کی، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو موم فرمایا اور ان کی قسمت کی لاج رکھی ہے۔ اس لیے جو قدرت اللہ کی نبی کے زمانے میں تھی، جو قدرت اللہ کی ابابیل پرندوں کے زمانے میں تھی، وہی قدرت آج بھی اللہ کی ہے۔ آج بھی وہی آسمان اللہ کا ہے۔ کوئی آسمان ایسا تو نہیں کہ نیچے سے ابلتا ہو، آج بھی تو اوپر سے برستا ہے۔ زمین کے لیے کوئی نئی چیزیں تو نہیں غلہ اگانے کے لیے، آج بھی وہی پوزیشن ہے اگانے کی۔ تو اللہ کی ذات وہی ہے آج بھی، لیکن ہم بدل چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے عمل پر صحیح کھڑے ہو جائیں یا تو تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر اتنی زیادہ بس جائے، اتنی زیادہ رچ جائے کہ ہر چیز کے اندر ہمیں اپنا اللہ یاد آنے لگے، اللہ کے حکم یاد آنے لگے، رب العزت اللہ رب العزت والجلال کے حکموں کے مطابق ہم عمل کرنے لگے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔